نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت ذا القربى حقه صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین کرام، اوکاشہ اسلامک میڈیا پر آج جو پیغام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، کسی کا حق مارنا دنیا اور آخرت کو برباد کر دینے والا یہ گناہ ہے۔ کسی بندے کا حق دبانا، کسی کے حق کو کھا جانا، کسی کے حق کو دبا جانا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا و آخرت کو برباد کرنے کے مترادف کام ہے، یہ جسے ہم حقوق العباد کہتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، حق والے کو اس کا حق دو۔ ہر چیز کا، بیوی کا خامن پر، خامن کا بیوی پر، والد کا جو ہے اولاد پر، اولاد کے والدین والد پر، ماں کا بیٹیوں پر، بیٹیوں کے ماں پر، یہ ایک دوسرے کے حقوق ہیں، ان کی ادائیگی ہمیں لازمی کرنی ہے۔ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ احکام رب العالمین کی حدیں ہیں، ان کی تعظیم، ان کو بجا لانا ہم پر فرض ہے۔ شریعت نے اپنے جسم کے حقوق کی ادائیگی کی بھی بڑی تاکید کی ہے۔ صحیح بخاری کتاب صوم میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ رات کو ساری رات قیام کرتے ہیں، صبح جو ہے وہ سارا دن روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو جب خبر ملی، آپ نے فرمایا فلا تفعل، صم وافطر، روزہ رکھ اور افطار بھی کر، قیام قم ونم، قیام بھی کرو میرے پیارے، سویا بھی کرو۔ فإن لجسدک علیک حقا، تیرے جسم کا تیرے اوپر حق ہے۔ وإن لعینک علیک حقا، تیری آنکھ کا تجھ پر حق ہے۔ وإن لزوجک علیک حقا، تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے۔ وإن لزورک علیک حقا، تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان تصوم کل شہر او 3 ایام، ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کر، یعنی 13، 14، 15 جن کو ایام 20 کے روزے کہتے ہیں، یہ ہے۔ اسی طرح شریعت نے اس چیز کی بڑی تاکید کی ہے۔ صحیح مسلم کتاب البر کے اندر حدیث ہے، اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن حتی یقاد للشاة الجلحاء من شاة القرناء، یہ پوچھا جائے گا اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو تکلیف دی، اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ اس نے کیوں تکلیف دی۔ اور اسی طرح عزیز بھائیوں، حقوق کی اس قدر ادائیگی ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک بڑی جامع اور بہترین حدیث بیان فرمائی صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کے اندر، اگر ایک بندہ 5 وقت کا نمازی ہے، زکوٰۃ دینے والا ہے، حاجی ہے، نمازی ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا، اس کے سب عمل برباد کر دیے جائیں گے۔ ایک مرتبہ آپ نے پوچھا اے صحابہ اتدرون ما المفلس، کیا تم غریب کو جانتے ہو؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، اللہ کے نبی جب تو غریب مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار دنیا جینے کے لیے ساز و سامان نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، میری امت کا سب سے بڑا غریب ترین انسان وہ ہوگا جو نیک نماز، روزے، زکوٰۃ کے تو بڑے بڑے انبار لے کے آئے گا اس حال میں۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کس پر جھوٹی تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں نیکیوں کے تو بڑے بڑے انبار لے کے آیا تھا، لیکن فرمایا جائے گا یہ 5 مقدمے اس کے خلاف درج ہو چکے ہیں، اس کی نیکیاں اٹھا کے ان 5 لوگوں میں تقسیم کر دو۔ نیکیاں جب ختم ہو جائیں گی، ان کے گناہ جو ہیں اٹھا کے اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ ثم طُرِحَ فِي النَّارِ، پھر اس کو الٹے منہ جہنم کے اندر جو ہے ڈال دیا جائے گا۔ کہاں گئی نمازیں، کہاں گئی روزے، کہاں گئی آپ کی زکاتیں؟ آپ نمازیں بھی پڑھتے رہے، زکاتیں بھی دیتے رہے، روزے بھی رکھتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گالیاں، جھوٹی تہمتیں، مال کھانا، حقوق کی ادائیگی نہ کرنا، حقوق دبانا، خون بہانا، قتل ریزی، یہ بھی آپ کا عمل جاری رہا، آپ کی نمازیں آپ کو نہیں بچائیں گی، آپ کے حقوق کی ادائیگی آپ کو بچائے گی۔
پرانے زمانے گزشتہ زمانے کا ایک واقعہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنایا کہ وہ کس قدر لوگ حقوق کی ادائیگی کرتے تھے۔ ایک بندے نے زمین بیچی، دوسرے نے خریدی۔ جب ایک بندے نے زمین بیچ دی، دوسرے نے اس کو خرید لی، تو اس بندے نے اپنی زمین کے اندر کوئی گڑھا کھودا، اندر سے اس کو ایک گڑھا جو ہے، ایک گڑھا سونے کا اس کو جو ہے برتن ملا، تو وہ اس برتن کو لے کر زمین جس سے خریدی تھی اس بیچنے والے کے پاس آ گیا، کہا خذ ذهبك منی انما اشتریت منک الارض، اے بھائی میں نے تجھ سے زمین خریدی تھی، یہ تیری زمین سے مجھے سونے کا ایک برتن ملا ہے، یہ برتن لے تو مجھ سے۔ اس نے کہا لم ابتع منک الذهب، میں نے تجھ سے سونا نہیں خریدا تھا، لے لے اپنا سونا مجھ سے۔ اور زمین بیچنے والے کی بھی کیا کمال ہے، وہ کہتا ہے انما بعتک الارض وما فیہا، میں نے زمین بھی تجھے دے دی اور زمین میں جو کوئی تھا وہ سارا میں نے تجھے دے دیا۔ اس قدر جب حقوق کی ادائیگی ہوگی، ہماری اس نظام میں، ہمارے معاملات میں، ملک پاکستان کے اندر تبدیلیاں اور خوشحالیاں آئے گی۔ آج تو ہر بندہ حق دبانے کی، ایک دوسرے کے مال کو ہڑپنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اور اسی طرح صحیح البخاری میں کیا ہی عظیم ایک واقعہ ہے، وہ 3 غار والے جو لوگ تھے، ان میں سے جو پھنس گئے تھے تینوں، ایک نے عمل پیش کیا، اللہ میرے پاس مزدور آئے تھے، ایک مزدور جو ہے مجھ سے مزدوری لیے بغیر چلا گیا، لیکن وہ ایک دن مجھ سے لینے کے لیے آیا، اللہ اس کی مزدوری سے میں نے جانور خریدے، اللہ جب وہ آیا تو میں نے سارا مال اس کے پیسوں سے بنا جتنا بھی تھا، اللہ میں نے سارا اس کو کہا جا لے جا۔ میں نے اس کو کہا کل ما ترى من اجرک من الابل والبقر والغنم والرقیق، اللہ میرے پاس جب وہ مزدور لینے کے لیے آیا نا، میں نے اس کو کہا یہ جو کچھ تو دیکھ رہا ہے، یہ ابل، اونٹ، گائیں، بکریاں، غلام، یہ سارے میں نے تیری مزدوری کے پیسے سے میں نے سب کچھ خریدا تھا۔ صحیح البخاری کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس مزدور نے کہا اے عبداللہ، اللہ کے بندے، لا تستہزئ بی، میرے ساتھ مذاق نہ کر۔ اس نے کہا نہیں، یہ سب کچھ تیرے مال کا ہے، لے جا، کچھ بھی میرے پاس نہ چھوڑ۔ حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فأخذ كله فاستقاه ولم يترك منه شيئا، اور اس بندے نے جتنا بھی مال اس کے پاس کھڑا تھا، اخذ كله فاستاق ولم يترك منه شيئا، اس نے سارا مال پکڑا، لے کر چلا گیا، کچھ بھی نہ چھوڑا اس نے۔ یہ صحیح البخاری کے اندر واقعہ ہے۔ تو کیا ہی بہترین ایمان ہے، اس مزدوری سے جتنا بھی اس کو پیسہ اس نے کاروبار کیا، جتنا مال بڑھا، سارا اس نے وہ لے کے اٹھا کے اس نے سب اس مزدور کو دے دیا۔ کیوں؟ یہ تیری کمائی کا پیسہ ہے، تیری کمائی کا یہ سب کچھ بنا ہوا ہے، سب لے جا۔ اور وہ سب کچھ لے کر چلا گیا۔ تو محترم بھائیوں، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جس بندے نے کسی کی زمین کو ایک بالشت کے برابر بھی ظلم ستم سے اس کو لیا، تو کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں پہنایا جائے گا، یہ توق اس کے گلے میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے، ایک دوسرے کے مال کو ہڑپنے سے، کھانے سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔